دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ وہ ہندو تھی، وہ عیسائی تھی، سکھ تھی، وہ انسان تھی۔ ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار تار کو توڑ دیا گیا، آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کہاں گیا وہ جذبہ، وہ روڈ پر آنا، وہ احتجاج کرنا؟ کچھ نہیں۔ کیوں کہ اس کا نام بلقیس ہے بول کر۔ یاد رکھو آج بلقیس سے ہوا، کل کسی اور سے خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا ہے ظالم؟ اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو؟ اس طرح کی بات آن ریکارڈ کہی گئی۔ پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے، پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ نریندر مودی ہیں مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ تم کمتر جاہل بھی نہیں بلکہ تم اس جنگل کے شیر سے، حیوان سے ذلیل نہیں ہو جو خواتین پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ظالموں کو جب جیل سے چھوڑا گیا تو پھول کا ہار، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ سنسکار ہے؟ سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز جو ویڈیو پر لوگ سن رہے ہیں، تم عالم تصور میں جا کر سوچو کہ بلقیس تمہاری بیٹی ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے خون سے، آنکھ سے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے تو تمہارے دل میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رہے گا۔ تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے۔ بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا۔ یہ پردھان منتری کا اس طرح خراج عقیدت پیش کریں گے حضرت محل کو، بی اماں کو، کہ اسی لیے بی اماں حضرت محل نے اس ملک کے لیے قربانی دی کہ ان کی بیٹی جس کا نام بلقیس بانو ہے اس کو عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کون ہے بلقیس بانو؟ 2002 میں بلقیس بانو کو گجرات کے اس پروگرام میں، جینوسائیڈ میں، بلقیس بانو کو اس کے پڑوسیوں نے اس کی عزت لوٹی۔ وہ بلقیس بانو جو پڑوسیوں کو چچا کہتی تھی، ان چچاؤں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی۔ وہ بلقیس بانو جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اس نے اس کی بلقیس بانو کی عزت لوٹی۔ بلقیس بانو حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی۔ بلقیس بانو کی 3 سال کی بچی تھی جس کو اس کی سامنے اس 3 سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی۔ بلقیس بانو کے سامنے اس کی ماں کو اور 4 رشتہ داروں کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا۔ بلقیس بانو برہنہ ہو چکی تھی، کپڑوں کا ٹکڑا لے کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس بھاگتے چھپتے پھری، وہ کپڑا دیے۔ بلقیس بانو کے شوہر نے اپنی بیوی کو ہمت دلائی، میں سلام کرتا ہوں بلقیس بانو کے شوہر کو۔ اللہ مسلمان شوہروں کو بلقیس بانو کے شوہر سے حوصلہ حاصل کرو کہ اس نے اپنی بیوی کے انصاف کے لیے اپنے بیوی کے ہر طرح سے مدد کی۔ 2004 میں مقدمہ عائد ہوا۔ پولیس بلقیس بانو کی کہانی کو یقین نہیں کر رہی تھی، بلقیس بانو نے پولیس کے خلاف کیس کیا۔ میڈیکل ڈاکٹروں نے جھوٹی رپورٹ دی، بلقیس بانو نے ان کے خلاف رپورٹ کی، مقدمہ کیا۔ اس کا مقدمہ گجرات سے باہر ممبئی میں ہوا، ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی، پھر بمبے ہائی کورٹ میں ان کو سزا دی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، اس کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تم راضی ہو؟ تو کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن تیار نہیں ہوگی، کوئی انسان تیار نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں انسانیت زندہ ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں، ایسے ظالموں کو جیل میں سڑانا چاہیے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کی ہم کو تکلیف ہے کہ آزادی کا امرت اتسو تو منا رہے ہیں، مگر بلقیس بانو کہہ رہی ہے کہ میرا غم پھر سے تازہ ہو گیا، انصاف پر سے میرا اعتماد کمزور پڑ گیا۔ بتاؤ پردھان منتری آپ کیا کریں گے؟ اور ریویو کمیٹی جو کلیمنسی دی گئی سی آر پی سی میں ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی قیدی اتنے سال جیل میں رہتا ہے تو حکومت کے پاس اختیار ہے، کمیٹی بنائی ریویو کمیٹی۔ ریویو کمیٹی میں کون ہے؟ بھاجپا کے 5 لوگ، 2 MLA اس میں، اور ایک صاحب تو گودرا کے ٹرین کے اس واقعے میں پروسیکیوشن کے وٹنس تھے، وہ موجود، جو ٹرائل کورٹ کا جج کی بھی رائے لینا پڑتا، اس نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو، جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اس کی ماں کی عزت لوٹ کر 4 خواتین کو مار دیا، اس کی بیٹی کو مار دیا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، دیش کی 50% آزادی سے کیا پیغام دیش دے رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ وہ ہندو تھی، وہ عیسائی تھی، سکھ تھی، وہ انسان تھی۔ ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار کو توڑ دیا گیا، آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کہاں گیا وہ جذبہ، وہ روڈ پر آنا، وہ احتجاج کرنا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا نام بلقیس ہے بول کر۔ یاد رکھو، آج بلقیس سے ہوا، کل کسی اور سے خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کہتی ہے MLAs؟ وہ جو ریویو کمیٹی کے MLAs ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ جن لوگوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی وہ برہمن ہیں اور سنسکاری ہیں۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا ہے ظالم؟ اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو؟ اس طرح کی بات آن ریکارڈ کہی گئی۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا قانون آپ نے بنایا تھا، آپ نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا کہ میں مسلم بہنوں کا بھائی ہوں۔ پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے، پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ نریندر مودی ہیں مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریے اور ان 11 لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجائیے۔ وہ بلقیس لاچار اور یتیمی کی حالت میں آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، انصاف پہ سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے ہر شخص یہ اپیل کرتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری، تاریخ میں آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا وہ آپ فیصلہ کر لو۔ آپ 2 الیکشن جیت چکے ہیں مگر یہ انصاف کا معاملہ ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے وزیر اعظم۔ آپ ملک کے 133 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، دیش کے پردھان منتری۔ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرو۔ بلقیس بانو اپنے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے، ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتے ہیں، آزادی کا امرت اتسو منائیے، مگر دیش کی 50% آبادی کو آپ کی سرکار نے، آپ کی پارٹی نے غلط پیغام دیا۔ یہ خواتین سے ناانصافی ہے۔ جو انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ جو باپ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہیں وہ دیکھ کر بول رہا ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیا ظلم کرتے ہیں
انسان نہیں ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتے، تم حیوان ہو، یاد رکھو. جو خواتین پر ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے. تم کمتر جاہل بھی نہیں، بلکہ تم اس جنگل کے شیر سے، حیوان سے ذلیل آدمی ہو جو خواتین پر ظلم کرتے. مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خواتین پر ظلم کرو. اور وہ ظالموں کو جب جیل سے چھوڑا گیا تو پھول کا ہار، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. یہ سنسکار ہے؟ سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے. اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز جو ویڈیو پر لوگ سن رہے ہیں، تم عالم تصور میں جا کر سوچو کہ بلقیس تمہاری بیٹی ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. اگر تمہارے خون سے، آنکھ سے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے تو تمہارے دل میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رہے گا. مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، پیر پڑے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک وائٹ شرٹ پہنا ہوا ایک آدمی بھی تھا. جا کر دوبارہ دیکھو ویڈیو. وائٹ شرٹ پہنا ہوا آدمی کون تھا معلوم آپ کو؟ وہ خواجہ اجمیری شیخ معین الدین چشتی کے آستانے پہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں 2 RSS کے لوگ ممبرز کو سزا ہوئی تھی. اس میں سے ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان. آج بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی تو مسلمان. تو میڈیا کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا. اب بتاؤ، میں تم کو کہہ رہا ہوں، کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ. تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے. بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا، مگر تم نے بلقیس کو مسلمان بنا لیا اور تم نے بلقیس کی تکلیف کو بھلا دیا. مگر یاد رکھو، ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. پرانے شہر چار مینار کے دامن میں النظام فرنیچر، جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میرج سیٹ وتھ الماری اور میٹریس، جس میں ہوں گے 10 آئٹمز، جس کی قیمت ہے 29,999 روپے. اس کے علاوہ 15 آئٹمز میرج سیٹ 37,999 روپے. وہی 20 آئٹمز والے میرج سیٹ کی قیمت ہے 64,999 روپے. تو دیر نہ کریں، جلد ہی تشریف لائیں. النظام فرنیچر، سید علی چبوترا، عالی آباد، روبرو بسم اللہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حیدرآباد. کانٹیکٹ نمبر 8686171786 اور 8686121786.